الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج رمضان المبارک کا دوسرا روزہ اور تیسری تراویح ہے. پچھلے دو عنوانوں کے ساتھ، یعنی پہلی تراویح میں سورہ فاتحہ اور دوسری تراویح میں سورۃ البقرہ کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اور سورۃ البقرہ میں پہلے پارے کی تلخیص اور اس میں خاص کون سی آیتیں ہیں جو ہمیں تدبر و تفکر کی دعوت دیتی ہیں، اس میں بات پیش کی گئی. آج کا عنوان دوسرا پارہ ہے. دوسرا پارہ جس میں سورہ بقرہ کا ہی تذکرہ ہے، سیقول السفہاء من الناس سے شروع ہوتا ہے. 16 رکوع پر مشتمل یہ دوسرا پارہ اسلامی قوانین اور اسلامی تعلیمات کا اہم ترین مجموعہ ہے، کیونکہ آپ کو جیسا کہ کل بتایا گیا کہ سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے اور مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی جو آیتیں ہیں وہ اکثر آیتیں اسلامک لا یعنی اسلامی قوانین اور احکام پر مشتمل ہیں، کیونکہ مکی دور میں دین کی بنیادیں مضبوط ہو رہی تھی، انفرادیت تھی، انڈیویجول محنت ہو رہی تھی اخلاق پر، کردار پر، توحید پر. مدینہ منورہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک اجتماعیت وجود میں آ چکی تھی، ایک اسلامک سوسائٹی عمل میں آ چکی تھی. اس لیے وہاں پر ضرورت تھی اسلامک لا اور اسلامک کانسٹیٹیوشن، قوانین، ضوابط کی. اور سورہ بقرہ چونکہ سب سے طویل 10 سال تک نازل ہونے والی سورہ ہے تو اس میں قوانین بہت بیان ہوئے. سورہ بقرہ میں خاص طور پر دوسرے پارے میں اسلامک لا اور اسلامک کانسٹیٹیوشن کا بہت بیان ہوا ہے. آئیے اس مختصر سے جائزے میں اس دعوت کے ساتھ کہ یہ فرصت کے اوقات ہیں جس میں دنیا کی تمام تر مشغولیات سے ہٹ کر کے انسان اس کووڈ-19 کی وجہ سے اندر بند ہے اور قرآن، رمضان ایک دوسرے سے خاص ہیں، تو اپنا قیمتی وقت نکال کر کے اس قیمتی سرمایہ کو سمجھنے کے واسطے ہم تھوڑی فرصت اپنے لیے نکال کر کے استعمال کریں. مختصراً اس کے لیے تھوڑی رہنمائی دی جا رہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کی عربی زبان نہیں ہے اور وہ قرآن مجید پر غور کرنا چاہتے ہیں. سورہ بقرہ میں جو دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے، دوسرے پارے میں ہی ایک حکم بیان کیا گیا اور ایک تاریخی حکم بیان کیا گیا جس کا تذکرہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 143 سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاریخی حقیقت بیان کی جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اونچا کیا، جیسا کہ سورہ بقرہ کے شروع کی آیتوں میں پہلے پارے میں گزر چکا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہیں سے کھڑے ہو کر دعا بھی کیا، طواف بھی کیا. بعد میں انبیاء بنی اسرائیل کا جو قبلہ رہا وہ بیت المقدس رہا. اور آپ تاریخی حقیقت جانتے بھی ہوں گے کہ بیت المقدس کی بھی بنیادوں کو اولین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا تھا، بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی بنا کو آگے بڑھایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا. تو انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس رہا. مکہ مکرمہ میں چونکہ خانہ کعبہ کے اطراف بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے تو اس وقت بھی مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس ہی تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے نماز ادا کرتے کہ سامنے خانہ کعبہ بھی ہوتا اور بیت المقدس بھی ہوتا، رخ وہی ہوتا تھا. مدینہ منورہ جب تشریف لائے تو مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد یہ رخ تبدیل ہو گیا، جیسا کہ مسجد قبلتین جو لوگ گئے ہوں گے یا جو لوگ جائیں اس کو دیکھ کر کے سمجھ سکتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بار بار یہ خیال آتا تھا کہ جو اصل قبلہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس کی بنیادوں کو اونچا کیا تھا اس کی طرف ہمیں رخ کرنے کی اجازت مل جائے. تو مسجد قبلتین میں عصر کی نماز ادا ہو رہی تھی، اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں اور اسی وقت گویا 16 ماہ اور 17 ماہ کے درمیان قبلے کو مدینہ منورہ آنے کے بعد خانہ کعبہ کی طرف کر دیا گیا. ان آیتوں پر بھی آپ غور کریں. اور اس کے بعد وہ پورے رکوع میں بیان کرتے وقت میں اللہ تعالیٰ نے
پھر سے آیت نمبر 151 میں مقصد بعثت نبوی کو بیان فرمایا. اس کے پہلے جو بیان کیا گیا تھا وہ یہود کے اوپر کو یاد دلایا گیا تھا، اور اس یہود کو یاد دلانے کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ تھا کہ حضرت ابراہیم نے دعا فرمایا. یہاں پر مسلمانوں کے اوپر تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح سے اللہ نے یہ انعام کیا کہ تمہاری دلی خواہش کو اصل خانہ کعبہ تمہیں واپس کروا دیا، قبلہ واپس کروا دیا، اسی طرح سے اللہ نے تم پر احسان کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. یعنی یہ چاروں مقصد بعثت نبوی پھر سے یہاں بیان کیے گئے. آیت نمبر 151 پڑھ لی جائے. پھر اسی کے بعد یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ کا تذکرہ ہے. اب آئیے آگے کا جو رکوع ہے، تیسرا رکوع جو سورہ بقرہ کا ہے، وہ بڑا اہم رکوع ہے، اور اس کے اندر اللہ نے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار کا تذکرہ کرتے ہوئے صبح اور شام کے پلٹنے کا، لیل اور نہار کے تبدیل ہونے کا، آسمان اور زمین کا تذکرہ. اس پر آپ غور کریں تو بیسک جو پرنسپلز ہیں، اصول ہیں فلکیات، اسٹرونامی کی، جیولوجی کی، بایولوجی کی، فزکس کی، کیمسٹری کی، سارے لا اس سے نکل کر کے آتے ہیں، اور یہ تذکرہ ہے آیت نمبر 164 کے اندر. اب اس کا مطالعہ کریں. پھر اس کے بعد ایک بڑی اہم حقیقت، چونکہ یہ لا اور کانسٹیٹیوشن والا ہی پارہ ہے اصل میں، تو اس میں آپ غور کریں کہ آیت نمبر 168 168 میں پوری انسانیت کو کہا گیا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. دو اصول بیان کیے گئے تمام انسانوں کے لیے، یعنی وہ چیزیں جو انسانوں کو کھانے کے مناسب بنائی گئی، حلال بنائی گئی. کیونکہ حلال جو بنائی نہیں گئی، اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ انسان کا مزاج کس چیز کو برداشت کر سکتا ہے، کس کو ہضم کر سکتا ہے، اور اس کے ہضم ہونے سے انسان کا کیسا مزاج بن سکتا ہے. اللہ نے اس کو بنا دیا اس کے خلاف جانے پر، سانپ بچھوؤں کو کھانے پر، غلط چیزیں کھانے پر جو وبال انسانیت پر آتا ہے. انسانیت اچھی طرح سمجھ رہی ہے. تو حلالن کھانا ہے، پھر طیبن کھانا ہے. یعنی طیبن سے یہاں مراد، جیسا کہ مفسر قرآن مولانا عبد المجید دریابادی اور دیگر مفسرین نے لیا ہے کہ طیبن سے دو مراد یہاں پر. پہلا یہ مراد ہے کہ صحیح طریقے پر کماؤ، کسی سے چھین کر کے نہیں. حلال رزق ہے، کسی سے چھین لیا وہ بھی حرام ہو جاتا ہے. حلال رزق ہے، غلط ڈھنگ سے کما لیا وہ بھی حرام ہو جاتا ہے. تو صحیح طریقے سے کمایا ہوا طیبن ہے. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جو ذائقے والا بھی ہو، جس میں انسانی کے لیے مفید بھی ہو. تو ان آیتوں کے اندر تمام انسانیت کو مخاطب کرنے کے بعد میں آیت نمبر 172 کے اندر ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا. یعنی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو، کھاؤ طیبات کو. کیونکہ یہاں پہ حلال کا تذکرہ نہیں کیا گیا، کیونکہ ایمان والا حلال ہی کھاتا ہے. حرام کھانے والے کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. شراب پینے والے کا ایمان معلق ہو جاتا ہے. خنزیر کھانے والے کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، وہ حلال ہی کھائے گا. طیبن کی شرط لگا دی گئی. یہاں پر مفسرین نے دونوں مراد لیا ہے، صحیح ڈھنگ سے کمایا ہوا، مزید یہ کہ وہ کھانا جو ذائقے دار بھی ہو، جسم کو فائدہ پہنچائے. اسی سے مفسرین کی اور محققین کی ایک تعداد نے اس بات کو کہا ہے کہ سگریٹ، گٹکا اور وہ چیزیں جو جسم کو نقصان پہنچانے والی ہیں وہ طیب نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ بھی حلال کے زمرے میں نہیں آ سکتی. اس کے پہلے والے ریکارڈنگ کے اندر آپ کو آیت نمبر 172 تک کی باتیں بتائی گئی. اب اس کے بعد حلال اور حرام کی چیزوں کا تذکرہ سورہ بقرہ کے دوسرے پارے کے اندر، قصاص کا تذکرہ، اسی طرح وصیت کا تذکرہ. پھر اس کے بعد آیت نمبر 182 سے لے کر کے آیت نمبر 188 تک رمضان کا تذکرہ، روزوں کا تذکرہ، قرآن کا تذکرہ، روزے کیسے رکھے جائیں وہ احکامات. اس کے بعد پھر حج کا تذکرہ. یہ حج کا تذکرہ 7ویں رکوع سے لے کر کے تقریباً 9ویں رکوع تک کے درمیان بھی جاری رہتا ہے. اور اس کے بعد پھر قصاص کا تذکرہ، پھر قسمیں کھانے کا تذکرہ، طلاق کا تذکرہ، حیض اور اس کے مسائل. یہ تمام کے تمام اہم مسائل بیان کیے گئے، اور یہ مسائل
آخر تک تقریباً بیان کیے گئے ہیں. وقت نکال کر کے وقت ملے تو ان مسائل کو ضرور بھی ضرور سمجھ لینا چاہیے، اور ان کو سمجھنے کے واسطے کافی کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں. خاص طور پر یہ ایک جو آیت نمبر 191 اور 92 جس میں وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ کہ اس میں تذکرہ ہے کہ مشرکین کو مارو اور مشرکین کو نکالو. اس سے مغالطہ دینے کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ آیت مار اور کاٹ اور قتال اور جنگ کے اوپر ابھارتی ہے. اس کی حقیقت کو پڑھنا ہے تو پوری تفسیر پڑھیں کہ حج کا تذکرہ اور پھر اس مکہ مکرمہ کا تذکرہ جہاں سے لوگوں کو نکالا گیا تھا، ظلماً مدینے بھیج دیا گیا تھا، ان مشرکین کے خلاف قتال کا تذکرہ ہے. جہاد کیا ہے، قتال کیا ہے. اگر آپ کو موقع مل سکے تو مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کی جو یہ کتاب ہے الجہاد فی الاسلام، اس کتاب کے اندر بہترین طریقے پر، محقق طریقے کے اوپر یہ تمام تفصیلات پیش کی گئی ہیں. اگر اس کا مطالعہ کر لیا جائے تو بہت ساری غلط فہمیاں بھی دور کی جا سکتی، اشکالات بھی دور کیے جا سکتے ہیں. تو خیر، اس سورہ بقرہ کے آخری درمیان کے حصے میں جو دوسرے پارے کا تذکرہ ہے، اس میں ایک بڑی اہم بات ہے جس کو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں اور یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ اس کی ایک ایک بات پہ آپ غور کریں. وہ ہے آیت نمبر 177، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177. اس آیت کے بارے میں جیسا کہ مولانا عبد الماجد دریابادی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کے بارے میں پادری جسیل مشہور مستشرق فادر ہے، اس نے لکھا ہے کہ یہ آیت قرآن کی بلند ترین آیتوں میں سے، یہ آیت قرآن کی بلند ترین آیتوں میں سے ہے، اور اس میں واضح طور پر مذہب کا ایک اہم ترین اصول اور جوہر بیان کیا گیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ آیت نمبر 177 ہے. اس کے اندر 5 ڈپارٹمنٹس ہیں، 5 ڈپارٹمنٹس ہیں. اور یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے جیسے کہ مولانا لکھتے ہیں کہ جس نے اس آیت پر عمل کر دیا اس کا ایمان مکمل ہو گیا. جس نے اس آیت پر عمل کر لیا اس کا ایمان مکمل ہو گیا. اس کے اندر 5 مراحل ہیں، اور ان 5 مراحل کو دیکھا جائے تو 16 اصول نکل کر کے آتے ہیں، 16 احکام نکل کر کے آتے ہیں، اور انہی 16 احکامات کے مجموعے کو متقی کی تعریف بنایا گیا ہے. وہ کیا ہے اس کو سماعت کریں، اور آج کی اس تیسری تراویح کی خصوصیت میں سے شامل کریں. تھوڑی دیر بیٹھیں اور بیٹھ کر کے ان 16 احکامات پر غور کریں. وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. مفہوم سنیے. بھلا یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق کی طرف کرو، مغرب کی طرف کرو، سورج کے نکلنے کی پوجا کرو، سورج کے ڈوبنے کی پوجا کرو، رات کی پوجا کرو، دن کی پوجا کرو. بھلائی اس میں نہیں ہے. بھلائی اس میں ہے اور اس کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان لایا، نمبر 1، یوم آخرت پر ایمان لایا، نمبر 2، فرشتوں پر ایمان لایا، نمبر 3، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لایا، نمبر 4، اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں پر ایمان لایا، نمبر 5، اور علی حبہ، ضرورت کے باوجود اپنے مال میں سے خرچ کرے یا اللہ کی محبت میں مال کو خرچ کرے، نمبر 7 یتیموں پر خرچ کرے، نمبر 8 مسکینوں پر خرچ کرے، نمبر 9 مسافروں پر خرچ کرے، نمبر 10 سائل حاجت مندوں پر خرچ کرے، نمبر 11 قیدیوں پر خرچ کرے. پھر نماز کو صحیح ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اسی طرح سے وعدہ جو کر رکھا ہے اس کو وہ پورا کرے، اور تکلیف پہنچ جائے تو اس پر صبر کرے اور سچائی کے ساتھ زندگی گزارے.
گویا ان 5 حصوں کو زندگی کے کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنل ریفارمیشن اور ایکسٹرنل ریفارمیشن، ڈیولپمنٹ، روحانی ارتقاء، جسمانی ارتقاء، معاشرتی ارتقاء، ہر طرح کی ارتقاءات کو اندر بھر دیا گیا، اور اس کے بعد کہا گیا اولئک هم المتقون۔ یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177۔ آپ اس پر غور کریں، اور غور کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں اسے لانے کی کوشش کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔